السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ علیم ماہی کے ساتھ اپنی زندگی میں مطمئن تھا۔ دونوں کا رفیق سفر ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ علیم عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ وہ سادہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بے شک زمانہ شناسی کے ہنر سے واقف نہیں تھا، لیکن خلوص کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس لیے جب ماہی کا باپ دنیائے فانی سے کوچ کر گیا تو ماہی کے چھوٹے بہن بھائیوں کو زمانے کی ستم ظریفی سے بچانے کے لیے علیم نے انہیں اپنے گھر پناہ دی اور ماہی کی بہنوں کے ہاتھ اپنے زیر سرپرستی مہندی سے رنگ دیے۔ سحر شادی کے بعد جب بھی اپنی بہن ماہی کے گھر آتی تو اپنے شریک حیات کے اعلیٰ اوصاف بیان کرتی، جس کا یہ اثر ہوا کہ ماہی کو علیم میں وہ تمام خامیاں نظر آنے لگی جس سے وہ بھی ابھی تک نا واقف تھی۔ ماہی اموار خانہ داری میں مہو تھی جب دروازے پر دستک نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ماہی ماہی کہاں ہو؟ دروازے پر دیکھو کون ہے؟ اماں کی مسلسل آواز سے ماہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جو ہی ماہی نے دروازہ کھولا سامنے سیلز مین صرف کے نمونے لیے کھڑا تھا۔ ماہی کے کچھ کہنے سے پہلے سامنے والے نے اپنا اور اپنی پروڈکٹ کا مختصر تعارف شروع کروا دیا۔ میرا نام رجب ہے اور یہ ہماری کمپنی کا صرف ہے۔ اس کے ایک دفعہ کے استعمال کے بعد آپ بھی اس کی کارکردگی کی قائل ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہر سال کمپنی کی طرف سے قرآن دازی میں انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے، جو جیتنے والے کے قوائف کے مطابق اس کے گھر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن دازی میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ پروڈکٹ ہماری ٹیم سے رعایتی دام میں مل جائے گی۔ قرآن دازی کے فارم میں مکمل تفصیلات درج کروانے کے بعد ماہی نے سیلز مین کے ہاتھ سے نمونے کا پیک لیا اور دروازے سے اندر ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وقت 3 سال مزید آگے بڑھ گیا۔ علیم کا آنگن تانی اور عبدل کے وجود سے بارونق ہو چکا تھا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے کچھ برس پہلے دروازے پر دی گئی دستک دراصل ماہی کے دل پر دستک ثابت ہوئی تھی۔ فون کال پر رجب کے ساتھ رابطہ ان کی دوستی کو کافی گہرا کر چکا تھا۔ ماہی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی جب دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ چولہے کی آگ ہلکی کرنے کے بعد ماہی نے دروازہ کھولا اور سامنے اس کا بھائی ارشاد اپنی بیوی کے بہکاوے کی وجہ سے غصے میں دہک رہا تھا۔ دروازے کھلتے ہی وہ اندر داخل ہو گیا اور ماہی کی کوئی بات سنے بغیر اسے زد و کوب کرنے لگا۔ ماہی نے جب امید بھری نگاہوں سے علیم کی جانب دیکھا تو علیم سامنے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے وہ اپنی شریک حیات کو اس کے بھائی کے تشدد سے بچا نہیں پایا۔ ماہی انتہائی دل برداشتگی کے عالم میں گھٹنوں پر دونوں بازو کے حصار میں سر رکھے رو رہی تھی کہ اسی وقت موبائل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ماہی نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تو اسکرین پر رجب کا نام دیکھتے ہی ایک دم فون کال آن کی اور دن بھر کی تمام آپ بیتی رجب کو ہچکیوں کے ساتھ سنا رہی تھی۔ رجب کافی دیر تک اسے تسلی دیتا رہا اور پھر دونوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا، ایک ایسا فیصلہ جو آج تک ماہی علیم کی سادہ مزاج طبیعت اور اچھائی کی وجہ سے نہیں لے پائی تھی۔ آج ماہی علیم کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے جب علیم کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر انتظار کے بعد ماہی علیم سے مخاطب ہوئی۔ علیم، آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ علیم، ماہی کی آواز جو ہی علیم کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ پچھلے 1 ماہ سے ماہی علیم سے بات کرنے سے گریزاں تھی۔ ہاں، میں سن رہا ہوں، علیم کو اپنی طرف متوجہ پا کر ماہی کہنے لگی۔ علیم، میں اس بندھن سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ ماہی نے جو ہی یہ الفاظ ادا کیے علیم کو اس کے پیروں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی اور وہ بامشکل بولا، لیکن کیوں؟ میرے والد صاحب نے مجھے جس تحفظ کی نیت، یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ کے ساتھ اس بندھن میں منسلک کیا تھا، مجھے نہیں لگتا ویسا کچھ بھی ہوا۔ بے شک آپ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن
ایسی اچھائی کیا فائدہ جب سربراہ اور محافظ ہونے کے ناطے ایک مرد اپنی شریک حیات کو تحفظ ہی نہ فراہم کر سکے۔ ماہی نے اپنی بات مختصر مکمل کی اور علیم کو اس کرب کی کیفیت میں اکیلا چھوڑ دیا۔ علیم ماہی کو ہر صورت قطع تعلقی سے روکنا چاہتا تھا، لیکن ماہی کی شدید تقاضے پر علیم نے ماہی کو ہر بندھن سے اچھے طریقے سے آزاد کر دیا۔ علیم سے علیحدگی کے بعد ماہی رجب کی رفیق ہم سفر تو بن گئی، لیکن اب اس کے لیے تانی اور عبدل کے بغیر رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ثابت ہو رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی بھائی ارشاد کی مدد سے دونوں بچوں کو علیم کی رضامندی سے اپنے پاس بلا لیا۔ رجب کو ماہی کا تانی اور عبدل کے لیے لگاؤ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے ماہی سے دونوں کے اخراجات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بعدازاں ماہی نے بچوں کو مکمل طور پر باپ کے حوالے کر دیا، کیونکہ اب سمجھوتہ کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وقت ایک محرم ہے جو کسی بھی طرح کی چوٹ لگنے کی صورت میں درد کی شدت میں کمی کرتا ہے۔ اسی طرح علیم کا درد بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم ہونے لگا، لیکن ماہی کی خود غرضی نے بچوں کو ماں کے ہوتے ہوئے بھی ممتا کے سائے سے محروم کر دیا۔ حصول رزق کی وجہ سے علیم کے لیے دونوں کی تربیت کرنا آسان نہیں تھی، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ تانی اور عبدل اصلاحی رہنمائی سے بھی دور تھے۔ ماہی کی بے حسی اور خود غرضی کی کمی کو دور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن علیم کی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے علیم کی بڑی بہن نے عبدل کی تربیت کی ذمہ داری لے لی اور ممکن حد تک تانی کی بھی مکمل رہنمائی کرتی رہی۔ الماری سے کپڑے نکالتے علیم کی نظر پرانی تصویروں پر پڑی تو اس کے ذہن میں کئی یادیں تازہ ہو گئی۔ علیم، ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ، اماں کی آواز نے علیم کی یادوں کا سلسلہ توڑتے ہوئے ماضی کا دریچہ بند کر دیا۔